الرحیم ناظرین، آج میں موجود ہوں فتح جنگ میں اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر جناب سردار سلیم حیدر صاحب۔ اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ان کا انٹرویو پیش خدمت ہے۔ میرا سردار صاحب سے پہلا سوال ہے، آپ اپنا مختصر تعارف کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے جو دیکھنے سننے والے ہیں ان تک میری بات پہنچے۔ میرا نام سردار سلیم حیدر ہے اور سابق ایم این اے اور سابق اسٹیٹ منسٹر ڈیفینس ہوں اور ابھی موجودہ راولپنڈی ڈویژن کا صدر ہوں پاکستان۔ اپنے سیاسی سفر کے بارے میں میرے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ سیاسی سفر کے بارے میں یہ ہے کہ میں اسکول سے آگے جب کالج میں گیا تو وہاں بھی میں 2 سال تک ایم ایس ایف کا جنرل سیکرٹری رہا اور پھر 3 سال تک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ رہا، گورنمنٹ ڈگری کالج سیکرٹری۔ پہلے سر سید اسکول، سر سید کالج اور پھر گورنمنٹ ڈگری کالج سیکرٹری کا۔ وہاں سے جب میں آیا تو پہلا جو 97 میں ضلع کونسل کا الیکشن تھا وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے لڑا۔ اس ٹائم مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، ان کے مخالفت میں لڑا اور جیتنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ اور پھر 97 سے پاکستان پیپلز پارٹی میں سٹینڈ کیا۔ 2002 میں پھر ایم پی اے کا الیکشن لڑا پنڈی گیپ سے، جس میں 38,000 ووٹ مجھے ملے اور اس کے بعد 2008 میں NA-59 جو سابقہ پرائم منسٹر شوکت عزیز کا حلقہ تھا، اس سے اپنا ایم این اے بنا 2008 میں اور اس کے بعد منسٹر ڈیفینس۔ اپنی سیاسی خدمات کوئی نہیں جی۔ سیاسی خدمات کیا ہوتی ہیں؟ بس یہی ہے کہ عوام کے حقوق کے لیے سیاست کی ہے جب سے شروع کی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو یہاں اٹک میں بھی اور پورے پاکستان میں یہ رواج ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ پارٹیاں تبدیل کرتی ہیں کیونکہ انہیں ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ مجھے اپنی عوام کو اور اپنے علاقے کا مفاد ہے، جس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی میں بیٹھا رہا، کیونکہ 8 سے 13 تک پیپلز پارٹی نے مجھے پہلی دفعہ ایم این اے اور پہلی دفعہ منسٹر ہونے کے باوجود مجھے اتنا زبردست طریقے سے فنڈ دیا کہ چمن دیہات میں نے جو ہے NA-59 میں سہولت جو ہے وہ اللہ نے دی اور میرے تھرو دی۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم سے NA-59 کی کوئی آبادی ایسی نہیں ہے کہ جو بجلی سے محروم رہی ہے۔ ان 5 سالوں میں سڑکیں، گلیاں، اسکول جو ہے وہ اربوں روپے کے فنڈ جو ہے NA-59 حسن ابدال، فتح جنگ اور اٹک کی 3 یونین کونسل میں جو ہے وہ 8 سے 13 تک آئے۔ تو ابھی بھی خدمت کی سیاست کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ بندہ جب پارٹیاں چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں جاتا ہے تو اسے اپنی سیٹیں مل جاتی ہیں، ایم این اے بن جاتا ہے، ایم پی اے بن جاتا ہے، ٹی اے ملتے ہیں، جہازوں کے ٹکٹ ملتے ہیں، پریولیج ملتی ہیں، پروٹوکول ملتا ہے، لیکن اپنے علاقے کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ جس نئے گھر میں جائیں گے اس گھر میں جو پرانے لوگ ہیں فرنٹ پہ وہی ہوں گے، آپ کو پیچھے ہی سیٹ ملے گی۔ تو جب آپ نے پیچھے جا کے بیٹھنا ہے تو پھر آپ اپنے علاقے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کیونکہ میں نے تو اپنے علاقے کی خدمت کے لیے سیاست کر رہا ہوں اور عزت کے لیے سیاست کر رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ کل جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوگی تو میرا اپنا گھر ہے، میں فرنٹ پہ ہوں گا، میں انشاءاللہ اپنے لوگوں کے لیے وہ کچھ لا سکوں گا جو اس سے پہلے کوئی نہیں۔ تو بس خدمت کی سیاست ہے اور گھر میں ہے اور اللہ جیتنے کو مالک ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ انشاءاللہ آنے والا ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو جنڈ اور پنڈی گیپ کا حلقہ مجھے ملا ہے جس میں میں گیا ہوں پچھلی دفعہ، اس کو چیلنج سمجھ کے میں نے قبول کیا ہے اور انشاءاللہ تاریخ رقم ہوگی آنے والے۔ پاکستان میں درجن بھر سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہوئے کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ جس بندے نے عزت کے لیے سیاست کرنی ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی، کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ایک رواداری عزت کی سیاست کرتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ کون بندہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ باقی پارٹیوں میں فرونیت ہے، وہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے کارکنوں سے، اپنے ایم این اے سے، اپنے منسٹر سے ہاتھ ملانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتی۔ اور دیکھیں ہم اپنے حلقے کے لیے سیاست کر رہے ہیں، جب ہمارے لوگوں کو پرابلم ہو
اور ہمیں ضرورت ہو کہ ہم نے پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے یا چیف منسٹر کے پاس یا اپنے کسی منسٹر کے پاس، تو آگے سے وہ ہمیں ٹائم ہی نہ دیں تو سیاست کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آج اگر ضرورت ہے اور مہینے بعد وہ ہمیں ٹائم دیں تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے 5 سال جو پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں میرے حلقے کے لوگ گواہ ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ قومی اسمبلی میں میرے ساتھ گئے، وہاں بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر بندے کو ملے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس گئے جہاں پہ انہوں نے ناشتے کیے، جہاں پہ انہوں نے کھانے کھائے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ میرے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس گئے، اور جس کو میرے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی ملنے کی، وہاں پہ ہم جا کے دروازہ کھول کے منسٹر جو ہے، کسی منسٹر کی یہ جو نہیں تھی کہ وہ ہمیں روک سکے یا اس کے آگے بیٹھے ہوئے سیکرٹری یہ کہیں کہ جی منسٹر صاحب کسی میٹنگ میں ہیں اور آپ گھنٹے بعد آئیں یا کل آئیں یا پرسوں آئیں۔ ہم جب گئے اپنے لوگوں کو جو کام ہوا ہم نے دروازہ کھول کے اندر گئے اور ان لوگوں کے بات وہاں پہ کی، اور یہ صرف پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے، باقی دوسری کسی پارٹی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو عزت کی سیاست ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہے۔ اور دوسرا، پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنیاد رکھی وہ غریبوں کے نام پہ رکھی، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے غریب مظاہرے کو، غریب مزدور کو، غریب کسان کو وہ حقوق دیے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیے۔ تو اگر غریب کی عزت کی سیاست کرنی ہے اور عزت کے لیے سیاست کرنی ہے تو پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی جماعت نہیں۔ اپنے سیاسی خاندانی پس منظر کے حوالے سے ہمیں کیا بتائیں؟ دیکھیں، سیاسی خاندانی پس منظر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے کہ عزت دار خاندان ہے، لیکن سیاسی حوالے سے یہاں پہ اٹک میں میرے خاندان سے کوئی آپ سمجھیں تو سیاست میں اس طرح نہیں تھا۔ یہ بس اللہ کا کرم ہے کہ میں صفر سے سٹارٹ ہوا اور اس پاک ذات کی مہربانی سے اللہ نے مجھے عزت دی اور ایم این اے اور منسٹر تک پہنچایا، اور آج یہ ضرور ہے کہ سیٹ ہو نہ ہو، آپ اگر کسی جگہ بھی چلے جائیں تو انشاءاللہ عوام جو ہے نام جو ہے ضرور عزت سے۔ سردار صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو والی نہیں رہی، آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں یا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جب اس پارٹی پہ اتنا ظلم ہوا کہ ایک آج پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت بڑے لیڈر تھے، انٹرنیشنل لیول کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام تھا، اور آپ دیکھیں کہ بہت تھوڑی سی عمر میں انہوں نے وہ کچھ کامیابیاں حاصل کی کہ جو شاید تاریخ میں نہیں ملتی، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کہ اس ملک کی امیدوں کو ان کے ساتھ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو ایک عظیم لیڈر تھی، جب وہ زندہ تھی، آپ کے اسی سوال کے پس منظر میں جب وہ زندہ تھی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جو چند ایسے عناصر ہیں، سارے عوام کی میں بات نہیں کرتا، کہ جی یہ سیکورٹی رسک ہیں، یہ ان کو یہ جو ہے وہ دشمن ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، لیکن جب بی بی شہید ہو گئی آج سارے کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی لیڈر تھی، وہی لوگ جو ان کو سیکورٹی رسک کہتے تھے آج کہتے ہیں لیڈر ہیں۔ ابھی اسی طرح جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان میں آئیں تو ان کے کریکٹر پہ ایسے اٹیک کیے گئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ کہا گیا کہ جو ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ پھر جب ان کا بیٹا آیا ہے بلاول بھٹو تو اس پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہی پیپلز پارٹی ہے، وہی لیڈرشپ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ٹائم پہ اس ملک کی بہتری کے لیے سوچا جاتا تھا اسی طرح سوچا جاتا ہے، اور اگر کسی کی ذاتی رائے ہے تو اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ ہر پارٹی کی طرف سے آفر تھی، لیکن میں پارٹی نہیں چھوڑی، مجھے پتہ ہے کہ یہی بہترین پارٹی ہے، اور اسی ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن پہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ویژن پہ جو ہے یہ پارٹی چل رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بی بی کی شہادت کے بعد ایک میں بیچ میں ایک گیپ آیا، اب بی بی کا بیٹا آ گیا، دوبارہ سے پارٹی انشاءاللہ دن پہ دن بہتری کی طرف جائے گی۔ آپ کے حلقے میں چند قداور شخصیات موجود ہیں جیسا کہ ملک سہیل، ملک اعتبار، میجر طاہر صادق، تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ خود کو کس جگہ پہ محسوس کرتے ہیں سیاسی طور پہ؟ دیکھیں، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے میں کسی پہ کسی کا نام لے کے نہیں کروں گا، ان لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ پارٹیاں تبدیل کرنی پڑتی ہیں اور انہیں ٹکٹوں کے لیے جا کے منتیں کرنی پڑتی ہیں، اور انہیں جو ہے، اور میں جو ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے خود ٹکٹ تقسیم کر رہا ہوں، میں پنڈی ڈویژن کا صدر ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جسے میں دوں گا اسے ہی ملے گا، دوسرے کسی بندے کو قیادت اللہ کے فضل و کرم سے میری مرضی کے بغیر چل نہیں سکتی۔
تو شخصیات ساری آپ کے سامنے ہیں, انہیں مانگنا پڑتا ہے. میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دینے والا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور دیگر بڑی جماعتوں کے مقابلے میں کس طرح مختلف ہے؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا, دیگر بڑی جماعتوں کا منشور جو ہے وہ امیروں کا, سرمایہ داروں کا, وڈیروں کا منشور ہے. پیپلز پارٹی کا منشور غریبوں کا, کسانوں کا, مزدوروں کا, مظاہروں کا منشور ہے. بس یہی فرق ہے. حلقہ NH56 میں تحصیل جنڈ بھی شامل ہو گیا ہے, اور جو تحصیل جنڈ ہے وہ ضلع اٹک کی پسماندہ ترین تحصیل ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا رائے عمل ہے؟ دیکھیں, مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب میں پنڈی گئے فتح جنگ میں گیا کہ 5 سال تک جو ہم نے چون دیہات کو یہاں پہ جائز دی فتح جنگ حسن ابدال میں, اس کا بنیاد یہ تھی کہ گیس کی کیونکہ شارٹیج ہے, لیکن جہاں پہ آئل فیلڈ ہیں, جو ایریے پروڈیوسنگ ضلع ہیں جو ملک میں جو ہے وہ گیس پروڈیوس کر رہے ہیں اور پورا ملک اس کو استعمال کر رہا ہے, اس میں ان کا وہ ایگزیمپٹ ہیں, ان کو آپ آبادیوں کو گیس دے سکتے. لیکن معذرت کے ساتھ جو بھی سیاسی جنڈ اور پنڈی گیپ میں آئے اور خاص کر جنڈ میں آئے, انہوں نے صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا. اور اتنی آئل فیلڈ ہونے کے باوجود میرا خیال ہے جنڈ کے شاید 1-2 دیہات ہیں جن کو سوئی گیس دی گئی. پنڈی گیپ کے وہ دیہات ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو پچھلے دور میں دی گئی, ورنہ کسی نے سوئی گیس نہیں دی. اور بجلی کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ NH59 اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی آبادی نہیں ہے جو بجلی سے محروم. اب مویشیوں والے, ڈنگروں والے کوئی ٹھوکیں تو یقیناً بجلی سے شاید محروم ہوں گی, لیکن جہاں بندے رہتے ہیں وہاں پہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی آبادی ایسی ہے نہیں, شاید 1% کوئی ہو کہ جو میرے نالج میں نہ ہو کہ جو بجلی سے محروم ہو. لیکن یہ بڑی ہی مایوسی کی بات ہے. جیسے اب جنڈ کے حوالے سے اپنا گنڈا کس اور کالی ڈلی جو ہے بہت بڑی آبادی ہے جو میرے نوٹس میں آئے ہیں, اور وہ آج تک بجلی سے محروم ہے. اسی طرح اور بہت ساری آبادی ہیں. میں تراب ہجرا کی طرف گیا ہوں, کانی, وہاں پہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو اس دور میں بھی اندھیرے میں بیٹھے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جنڈ اور پنڈی گیپ کے لوگوں کو آپ نے سابقہ جو ان کے نمائندے ہیں ان کا انصاف کرنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں کہ آج 2022 میں بھی ہم جو ہے وہ اندھیروں میں بیٹھے ہیں اور دور دراز ہم بجلی لائٹوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم اب پتہ نہیں کس جگہ جا رہے ہیں, اور جنڈ اور پنڈی گیپ میں لوگ بجلی سے بھی محروم ہیں. اور میں نے جنڈ اور پنڈی گیپ کے حلقے کو آپ یقین کریں چیلنج سمجھ کے اب اگر دوبارہ سینسس میں 3 حلقے بحال بھی ہو گئے, میں اپنے پرانے حلقے سے انشاءاللہ ضرور الیکشن لڑوں گا حسن ابدال پنڈی فتح جنگ سے, لیکن میں انشاءاللہ جنڈ اور پنڈی گیپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا, وہاں سے بھی میں الیکشن لڑوں گا. اور صرف اس وجہ سے لڑوں گا کہ آنے والا ٹائم پیپلز پارٹی کا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جنڈ اور پنڈی گیپ کے لوگوں کی محرومیاں جو ہے وہ دور کی جائیں. میرے چینل وائس آف جندال کے توسط سے آپ اپنے حلقے کے عوام خصوصاً علاقہ جندال کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں آپ کے چینل کے وساطت سے علاقہ جندال کے لوگوں کو خصوصاً اور باقی لوگوں کو بھی, جنڈ پنڈی گیپ کے لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ میں صرف خدمت کی سیاست کر رہا ہوں, صرف اپنے لیے تو عزت کی سیاست کر رہا ہوں, آپ کی حقوق کی سیاست کر رہا ہوں. اور میں چیلنج سمجھ کے علاقہ جندال کی محرومیوں کو چیلنج سمجھ کے آپ کے علاقے میں آیا ہوں, اور وقت ثابت کرے گا کہ انشاءاللہ آپ کی محرومیاں اس پاک ذات کی مہربانی سے پیپلز پارٹی کے دور میں اور میرے ہاتھوں اس پاک ذات کے کرم سے انشاءاللہ بہت. اس کے ساتھ ہی مجھے وائس آف جندال کو ٹھرنال سے اجازت دیجیے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. بہت شکریہ.